بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ او آئی سی کی جو وزرائے خارجہ کانفرنس ہے وہ آج ہوئی۔ عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ اسلامی ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ یہاں موجود تھے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا ایونٹ، اسلاموفوبیا کے حوالے سے مسلم ممالک کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی۔ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ان لائٹن ماڈریشن کے نام کے اوپر یہ کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب لوگوں نے لائن کھینچی تو اس کا فائدہ اس نیریٹو کو ہوا جس کا مقصد جو ہے اسلام کا یا مسلمانوں کا رشتہ جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا تھا۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے بڑا ایونٹ ہے۔ بارہا جو مسلم ممالک ہیں ان کی توقعات او آئی سی سے وابستہ ہوتی رہی ہیں مختلف کروشل ٹائم کے اوپر، لیکن اس کے نتائج وہ نہیں نکلے جو مسلم امہ جو ہے جس کی توقع کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ جو او آئی سی کی کانفرنس کے حوالے سے جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کے اوپر بھی کافی بات ہوتی رہی ہے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ یہ جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے یہ اس کے بعد کرتی۔ بہرحال وہ معاملات بھی ساتھ کے ساتھ جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچے ہیں، گفتگو کی ہے۔ مولانا صاحب پر امید ہیں کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں متحدہ قومی موومنٹ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جو گلے شکوے ہیں حکومت کے ساتھ وہ بیان کیے ہیں، اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ گزشتہ شب ہوئی جب اپوزیشن کے ایک وفد نے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران بارہا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے ساتھ رابطہ ہوتا رہا ہے، اور آج اپوزیشن کے رہنما ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری صاحب سے ملے ہیں، اور جو سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کے خدشات ہیں یا جو مطالبات ہیں اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، تو یہاں کسی بھی بڑے بریک تھرو کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے کیمپ میں ان کو منانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، مختلف آفرز جو حکومت کی جانب سے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ ہو رہا ہے۔ تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ابراہیم خان صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب علی گوہر بلوچ صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک جو یہ نیریٹو ہے کہ جی بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے، او آئی سی کا اجلاس تھا، انہی دنوں میں دن پورے ہو رہے تھے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ معاملہ جو عمران خان صاحب کے خلاف تھا وہ او آئی سی کی کانفرنس کے بعد کیا جاتا۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، اور پھر اس کے تانے بانے ناطے جو ہیں وہ بین الاقوامی دنیا سے بھی جوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ کس بیانیے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے یہ کیلکولیٹڈ موو کی ہے اس معاملے کی جانب، یا نہیں ہے یہ صورتحال؟ حافظ صاحب، اس میں آپ کی بات درست ہے کہ اس کو اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر بہت ساری ٹائمنگ جو ہے نا ان کا آپس میں کلیش پیدا ہو گیا تھا، اور یہ انوائٹڈ موو ہے یہ عمران خان صاحب کی۔ یہ میں آپ کو باقی فیکٹس شیئر نہیں کر سکتا، مگر یہ انوائٹڈ موو ہے، اور اگر وہ چاہتے، اگر وہ ان کو اپنے منہ پہ کنٹرول ہوتا، اگر ان کو اپنی حرکتوں پہ کنٹرول ہوتا، تو شاید یہ اس سٹیج پہ ابھی تک جو ہے نا یہ سب لوگ جو ہے نا اس میں انتظار کرتے 23 مارچ کی وجہ سے بھی شاید، اور او ایس سی کی وجہ سے بھی شاید، گو کہ ہم نے اس کے باوجود کسی نہ کسی حد تک اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے پروگرام کو آگے پیچھے کیا، مگر سٹل جو ہے نا اس سے زیادہ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا، اور اکاموڈیٹ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ انسان کی زبان ہے، انسان کی حرکتیں ہیں جو اس کو جو ہے نا اس سٹیج تک لے کے جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اپوزیشن میں سے کسی کو بلوایا گیا اس اتنے بڑے ایونٹ پہ، اپوزیشن لیڈر کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ تمام لیڈرشپ کا جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ آپ کی جو ہے نا وہ ایک بیک بون ہوتی اس وقت، جو ہے نا آپ ان کو سب کو جو ہے نا بلواتے، ان کو کھانوں میں ہونا چاہیے تھا، ان کو کانفرنس میں ہونا چاہیے تھا، ان کی ملاقاتیں آپ کو خود کروانی چاہیے تھی۔ یہ اس طرح کی باتیں نہ کرنا جو ہے نا انسان کو کمزور کرتا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا میں تنہا لوگوں سے ملوں گا، اس سے میرا قد بڑا ہو جائے گا، نہیں، اس سے آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو شاید اس 4 سال ایکٹیو پالیٹکس میں یا پرائم منسٹرشپ کے ہوتے ہوئے بھی
کرتے ہوئے بھی جو ہے نا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہاں پہ سب جو ہے نا ان کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے موجود ہونے چاہیے تھے, مگر یہ جو ہے نا یہ آپ کا ایک رویہ ہوتا جو ان کو سب کو جو ہے نا اکٹھا کرتا. کیا یہ درست ہے کامران صاحب کہ اگر یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا زور نہ پکڑتا تو شاید یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ بھی پہلے ڈسکلوز نہ ہوتے؟ اپوزیشن انتظار کر رہی تھی کہ کچھ ٹیمپریچر کو نیچا کر لیں, 23 کے بعد کریں گے, لیکن یہ چونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے ریئیکشن شدید آیا تو کوئی بہت سارے اسٹیپ پہلے اٹھانے پڑ گئے جو شاید OIC کانفرنس سے پہلے نہ اٹھائے جاتے. دیکھیے اب آلموسٹ جو اس وقت جو کیلکولیشن ہے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس میں پروگرام کے توسط سے, اور بہرحال الٹیمیٹلی جو ہے وہ قیادت اس کا وہ بتا دے گی, مگر 40+ کے لگ بھگ جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں. اب اس 40 کو مائنس کریے عمران خان صاحب کے پاس جو کچھ بھی نمبرز تھے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج پرائم منسٹر نہیں ہیں, آج ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے. یہ ایڈمیٹڈلی بالکل یہ دیوار پہ جو ہے نا ایک لکھا ہوا ہے, اور اس کو کوئی بھی جو ہے نا, کیا آپ کا خیال ہے یہ جو سفارت خانے ہیں دوسرے ملکوں کے OIC کے جو وزراء خارجہ آئے ہیں وہ کیا انہوں نے اپنے سفارت خانوں سے یہ معلومات حاصل نہیں کر لی ہوں گی؟ یہ ان 40 میں آپ الائز کو بھی شامل کر رہے ہیں کامران صاحب, یا یہ 40 جو ہے نا صرف PTI کے ہی ہیں؟ قیادت بتائے گی. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ 40+ ہیں اس وقت. وہ 40+ کو آپ وہ دیکھ لیجئے گا, اس وقت اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں یار بس آپ مہربانی کریں. علی گوھر صاحب یہ پتہ چلا کہ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو روکا جائے کہ جی آپ ووٹ نہ کاسٹ کریے, یا آپ جس طرح سے انسٹرکشنز ہو اسی طرح سے کر لیجیے, آپ نہ آئیے گا. چلیے ہم پہلے سے بہت زیادہ ہیں. اس وقت یہ صورتحال پہنچ گئی ہے, اور یہ ساری باتیں جو ہے نا ہر ملک کا جو یہاں پہ ایمبیسی ہے ہر ملک کی, وہ یہ واچ کر رہی ہے, اور وہ اس بات پہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. آپ مگر یہ سب کچھ جو ہے نا یو ہیو آسک فار اٹ, ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے, یو ہیو آسک فار اٹ. علی گوھر صاحب یہ درست ہے کہ بعض ایسے MNAs ہیں جنہوں نے رابطہ کیا مسلم لیگ نون نے, اب ان کو منع کیا کہ نہیں آپ کے وجہ سے چونکہ ہماری کانسٹیٹوئنسی کے کچھ اور پرابلم ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ہم پولیٹیکل انسینٹیو نہیں دے سکتے, اس وجہ سے آپ نہ آئیں, اور باقی لوگوں کو پولیٹیکل انسینٹیو دے کے آپ نے اٹریکٹ کیا اپنی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حافظ صاحب مجھ سے پہلے کامران صاحب اور آغا رفیع اللہ صاحب نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگا جو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتحال یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی پیسے کا لین دین جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. کروڑوں روپے آپ نے خرچ کر دیے ہیں دیکھیں بات یہ ہے ہاؤس کو ایک سونے کا پنجرا بنا دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ غیر سنجیدہ الزامات لگانے سے تو کوئی وہ تو چاہے ہم جتنے مرضی ایک دوسرے کے اوپر لگا لیں, اربوں خربوں کے لگا لیں, لیکن اس بات کا مطلب ہے کہ میں بالکل بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے بڑی باریک بینی سے معاملات کو بڑی قریب سے میں دیکھ رہا ہوں. یہاں پر کہیں بھی پیسے کا لین دین نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دوست حامی بھر رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے کولیگ ہی ہیں نا. کسی بھی پارٹی میں ہم صبح شام ملتے ہیں, ہمارے آپس میں ریلیشنز ہیں, جو ہمارے ساتھ نہیں بھی آ رہے ان کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں. تو کہیں بھی پیسے کا لین دین نہیں. اصل چیز یہ وہی ہے, ہمیں اس کو سیاق و سباق میں دیکھنا ہوگا. ڈے ون سے تمام پولیٹیکل پارٹیز جب جنرل الیکشنز ہوئے تھے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی, جس میں تمام چھوٹی پارٹیز, جس میں JUI, مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں تھیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر ایک پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاف لیگ کے ٹائم سے بھی زیادہ دھاندلی ہوئی ان الیکشن میں, جب یہ کٹ پتلی حکومت بنائی جائے. جس طرح سے ریت کی دیواروں کے اوپر یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی, اس کا اسی طرح سے گرنا جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ ایک مسلمہ حقیقت تھی اور ایک مسلمہ حقیقت ہے, اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں. اور موسٹلی وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹی سے لائے گئے. ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ ساری
پری پول ریگنگ کی گئی، جس طرح سے پلان سازش تیار کی گئی، جس طرح سے ہماری لیڈرشپ کے خلاف کیسز بنائے گئے، جس طرح سے میڈیا کے اوپر ایک انتہائی نازیبا زہریلا ایک پروپوگنڈا کتنے سال تک جاری رہا ہے، آج بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد ہے، ایک تو یہ آج کے جو براڈ شیٹ کا جو وہ مطلب ہے کہ وہ بیان آیا، اس سے نے بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر گیا۔ ہم ٹاک شوز میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ وہاں سے وہ کدھر گئے شاداب اکبر صاحب جنہوں نے اربوں روپے کے کمیشن کھائے ہیں اس براڈ شیٹ کیس میں، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اب آؤٹ ہو گئے۔ لیکن اس ساری گیم میں، اس ساری سازش میں دیکھیں کہ پاکستان کے کتنے پیسے کا ضیاع ہوا۔ دوسری طرف اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں لین دین ہوا ہے، بے شمار وہ اراکین ہیں۔ ہاں، کوئی سوسائٹی میں، معاشرے میں، میڈیا پر کسی چیز کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ وفاداری فلاں کیوں بدل رہا ہے یا فلاں وہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ نہیں آ رہے، اپنی خوشی سے آ رہے ہیں۔ جو آپ نے سندھ ہاؤس کا آپ نے مطلب ہے کہ وہ دیا ہے، اس کی صاف وجہ وہ ریزن ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ لاجز کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح سے پولیس گردی کی گئی، جس طرح سے ایم این اے کو بہانہ بنا کے ہراساں کیا گیا۔ کاغذ صاحب یہ جو سندھ ہاؤس والی بات کی علی گور صاحب نے، تو سندھ ہاؤس میں تو آپ بھی تھے جب ہم گئے، اور یہ جب سب رونمائی ہوئی سارے ایم این ایز کی، اور وہ تو ادھر ہر کوئی بڑا مزے سے گھوم پھر رہا تھا اور بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ جو ماحول آپ نے ایک پارٹی ماحول بنا رکھا تھا سندھ ہاؤس میں، یہ کیا معاملہ ہے اس کے بیچ؟ دیکھیں، جہاں پر کچھ ہم خیال، ہم زبان، ہم سوچ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ انوائرمنٹ تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس رات پہ مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب کے لاج پر حملہ کیا گیا تھا، اس دن تو پولیس والے آپ کو بھی بڑے دھکے دے رہے تھے، اس دن بھی زد و کوب پولیس نے مجھے کیا تھا۔ اور پھر اتفاق کی بات ہے کہ جس دن میں سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے جو حضرت خود نوٹس لیا ہے جس کا، اس ڈیٹ پہ میں گیا تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ وہاں پر ایک غالباً کامران نام تھا ان کا، ایس پی رینک کے، وہ وہاں پر بھی مجھے جو ہے آنکھیں دکھا رہا تھا، اور پراپرلی سپریم کورٹ میں پراپرلی، تو میں اور مصطفیٰ نواز کھوکر، اور تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ مجھے کیوں گور رہے ہو؟ تو مصطفیٰ نواز کھوکر نے پھر اس کو شٹ اپ کال دی کہ بھائی بات خیر تو ہے۔ تو اس ٹائم تو لوگوں کا انہوں نے، چاہے وزیر اعظم کی جو اسپیچ ہے، جو وزیر اعظم کا بیانیہ ہے، اس سے جو بیچ وہ بو رہے ہیں عوام میں انارکی کی طرف جس کو لے کے جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ایس پی ایک ایم این اے کو گور رہا ہو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کس طرف انارکی کو لے کے جا رہے ہیں۔ غصہ کنورٹ ہوا ہے یا ٹلٹ ہے؟ دیکھیں وہ ٹلٹ ہے، وہ پورا حکومتی مشینری آپ کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ پراپرلی، جو شیخ رشید کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں کہ کتنی اخلاق کے اندر ہے، اور جو اور مختلف شیروز جو ہیں، آپ سمیع ابراہیم جیسے، یہ ابراہیم خان صاحب جیسے شریف لوگوں کو آپ لے لیتے ہیں، تو ویسے باقی لوگ تو ان کے آتے بھی نہیں ہے اس ٹائم میڈیا پہ، یہ صرف آئیں گے بدتمیزی، طوفان بدتمیزی کرنے کے لیے۔ مطلب جو گل نے باتیں کی ہیں، کیا آپ اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ سن سکتے ہیں؟ آپ ہر آدمی شہباز گل تو چھوڑے آگا صاحب، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا خلاف ہے اور لفافے چل رہے ہیں اور بین الاقوامی سازش اور فنڈنگ اور کچھ، بھائی ساری ایجنسیاں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، لائیں میڈیا میں ایکسپوز کریں جس نے بھی کیا ہے جو کچھ ہے۔ کیسے ایکسپوز کریں گے؟ ایکسپوز تو یہ خود ہوں گے انشاءاللہ، اور ہو چکے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس لاجک نہ ہو نا، تو پھر آپ لڑنے کے لیے پھر آپ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کون لوگ ہیں جو گالم گلوچ اور مار کٹائی کرتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر جب آپ کے پاس فلور ہو، آپ کو بات کرنے کی اجازت ہو، آپ کیوں کسی کو مارنے دوڑیں گے؟ یعنی دیکھیں دو وقتوں پہ لوگ گتم گتا، یا جب آپ آزادی رائے پر قدغن لگائیں گے تو، یا جب آپ کے پاس لاجک نہیں ہو، جب بات کرنے جیسے آپ نہیں ہو تو آپ گالم گلوچ پہ آئیں گے، بلو دا بیلٹ بات کریں گے تاکہ وہ ماحول، انوائرمنٹ گندا ہو، خراب ہو، آلودگا ہو، اور لوگ جو ہے انارکی کی طرف۔ اس ٹائم پوری گورنمنٹ، وفاقی حکومت جو ہے وہ انارکی کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ آپ نے یہ باتیں دیکھیں نا، یہ وہ عام زبان عام ہے کہ جی وہ
کون سی ماسی کی طرف بدوائیں اور شروع ہو گیا تھا جو پرائم منسٹر کہ آپ کے یہاں کوئی رشتے نہیں کریں گے, آپ کے یہاں یہ نہیں ہوگا, بچے تو آپ کیا میسج دینا ہے؟ فالوورز تو آپ کے بھی ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس ملک میں فالوورز نہیں ہوں گے. اگر 10 بھی بندوں کو آپ گندا, پورے تالاب کو ایک مچھلی گندا کر سکتی ہے. یہاں تو دیکھیں نا اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کر جانا تھا. حقیقت تو ان لوگوں کو جو لوگ آپ سے آشنا ہے یا جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز, وہ میرے بھائی جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھ کر اس کو سپورٹ کرنے, کاش وہ میرے بھائی اس ملک میں آ کے 6 مہینے اس کے دور حکومت میں یہاں گزار کے چلے جائیں, اور عام آدمی کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے, جو ہمارے ووٹر ہیں, ان کے ساتھ 6 مہینے. اگر اس کے بعد پھر ان لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو میں بھی دے دوں گا, آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ آپ اگر یورپ میں بیٹھیں اور یہاں کے انوائرمنٹ کے, یہاں کی چیزوں کو فیس کیے بغیر آپ سوشل میڈیا کے اوپر سے صرف, تو یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتہ اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے آپ. ابراہیم صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کی کہ کیا ہی اچھا ہو جو OIC والا تھا, اپوزیشن بھی ساتھ ہوتی عمران خان کے ساتھ ساتھ, میسج جاتا کہ ہم چاہے انٹرنل اختلاف کوئی بھی ہو ہم اکٹھے ہیں. جی, میں اتنا سے صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ OIC کو تو انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا دے دیں گے, ہم OIC ہونے ہی نہیں دیں گے, پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ یہ کوئی ہماری ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, نہ کہ یہ انٹرنل ایشو ہے. یہ بیسیکلی عمران خان ورسز جو بیرونی طاقتیں ہیں, یہ ان کے ایز اے اعلیٰ کار جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اس کا ثبوت میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ بلاول صاحب نے فرمایا کہ ہم دھرنا دے کے اس کو نہیں کامیاب ہونے دیں گے. آپ کے شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے عمران خان صاحب کو جو ایو کو جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے جب انڈیا میں ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ, بچوں کی آنکھیں بلائنڈ کی جا رہی تھی, تو اس وقت آپ نے ان کو خط کیوں نہیں لکھا. اب ایک لیڈر قومی غیرت کے ساتھ, چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو, ان کو اپنا یا EU ہو, ان کو اگر وہ جواب دے رہا ہے تو ان کے لیے وہ بہت ڈائجسٹیبل نہیں تھا, کیونکہ ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے. سارا جو مال یہاں سے اکٹھا کیا ہوا ہے یہ وہیں پہ یورپ میں, امریکہ میں, ادھر ادھر سارا بکھرا ہوا ہے, اور یہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کی لائن کو اڈاپٹ کرنا یا ان کی لائن کو لینا, کیونکہ اگر یہ تھوڑے سے بھی ماسٹرز کی بات کو اگر نہیں اوبے کریں گے تو پھر ان کے وہ جو جائیدادیں, ساری زندگی کی پونجی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. ٹھیک بڑی لاجیکل بات. واہ ابراہیم صاحب واہ, لوگ سن کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ کیا لاجیکل بات کی آپ نے. جی, چونکہ آپ کے انٹرسٹ باہر ہیں, آپ میں تو آپ کے فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں حضور. توبہ کیا فیکٹس ہیں بتائیں مجھے, آپ تو الزام لگا رہے ہیں, کوئی فیکٹس بتائیں. OIC ہو رہی ہے امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے. وہ اس کا بانی کون ہے, یہ OIC کا بانی کون ہے, اس سے بڑھ کے اور کیا بتاؤں. اچھا, او خدا نو منو ابراہیم صاحب. ٹھیک ہے, یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب اور ابراہیم خان صاحب میرے مہمان ہیں. کامران صاحب, اب سیشن ہو رہا ہے 25 کو, گو کہ اپوزیشن کا پوائنٹ ہے کہ 22 تاریخ تک ہونا تھا. اب آگے روڈ میپ کیا ہے سر, کیونکہ اب تو بالکل سر پہ آ گئی, کہیں آپ نے تیاری مکمل کر رکھی ہے, وہی سچویشن نہ ہو جو PTI کی تھی, آپ کہ جی آل آف سڈن گورنمنٹ مل گئی ہے تو یہ کہ جی بعد میں تمام مراحل طے کریں گے, اتنا وقت ہوگا, اس کا کوئی روڈ میپ بنایا ہے اپوزیشن؟ جی ہاں, روڈ میپ بنا ہوا ہے, اور اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے میرا خیال ہے, جو مجھے علم ہے, باقی ظاہر ہے یہ چیزیں جو نا قائدین نے طے کرنی ہیں اور بڑے لیڈرز نے اور اس کے بعد بڑی جماعتوں نے سے, مگر جو مجھے پتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ ڈالرز کو اس کے ریٹ کو جو ہے نا مناسب مقام تک لایا جائے. سب سے پہلا کام جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی ہوم ورک ہوا بھی ہے. وہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ بہت زیادہ اسی 2018 کے مقام پہ شاید نہ لایا جا سکے کہ اتنا بڑا جو ہے نا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے, مگر اس کو جو ہے نا وہ پکڑ میں جو ہے نا وہ لایا جائے گا. یہ ایک بات میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں.
اور پھر باقی انتظامی امور جو ہے وہ اس کو بہتر بنا کے کچھ چیزیں جو ہے وہ اس سے کچھ نتائج حاصل کیے جائیں گے. اس میں یہ جو ہاج پاچ ہے یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ایک آتا ہے جو ہے نا وہ جو اس کے ذاتی دوست ہیں اور وہ ایک آتا ہے وہ کسی بات کا کوئی مطلب لیتا ہے, کوئی دوائیوں میں شیئر کر رہا ہے, کوئی کسی اور چیز میں شیئر کر رہا ہے. یہ بہت بڑے بڑے سکینڈلز ہیں, ان کے اتنے بڑے سکینڈلز ہیں. اور میں اس حد تک مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ یہ نوکریاں بیچنے والوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں کہ وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اچھا یہ بھی یہ کام کرتا تھا. مگر وہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس, مطلب وہ ایون وہ جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ گئی, یعنی ہمارے عزیز و رشتہ داروں تک بھی پہنچی کہ اتنے پیسوں کے اگینسٹ جو ہے نا وہ یہ فلاں نوکری. تو کامران صاحب یہ شارٹ ٹرم گورنمنٹ ہوگی جس میں پیپلز پارٹی بھی, جے یو آئی بھی, اور اگر جو الائز ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے؟ الائز اور اس کو لیڈ کرے گی بظاہر جو اس وقت تک ہے وہ اپنا نون لیڈ کرے گی اس کو, اور ظاہر ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے, اس کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں. اور ہم اپنے طور پہ جو نا ہم اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے ہیں جے یو آئی کے طور پہ. اگر مطلب اس میں کوئی گورنمنٹ میں رول کے لیے کوئی ڈیمانڈ ہم نہیں رکھ رہے ہیں, اور اپنے طور پہ ہم حاضر ہوں گے ان کے ساتھ ہر مدد کے لیے. اور باقی لیکن اس کے بعد چیئرمین سینٹ کو بھی تبدیل کیا جائے گا کامران صاحب؟ بہت ساری سلاٹ چینج ہونی ہے, پریزیڈنٹ نے چینج ہونا ہے. پریزیڈنٹ کو تو بغیر امپیچمنٹ کے کیسے چینج کریں گے؟ میں چینج ہونا ہے, اس کی تو آپ کو امپیچمنٹ لانی پڑے گی. امپیچمنٹ جی ایلیگیشن لانے پڑیں گے, وہ ایلیگیشن لانے پڑیں گے, وہ ایلیگیشنز آئیں گے اور وہ اس کے لیے ریکوائرڈ نمبر پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب کے لیے جو پوری چارج شیٹ ہے اپوزیشن کی وہ تیار ہے امپیچمنٹ کے لیے؟ امپیچمنٹ کے لیے تیار, اس کو صرف جو نا اس کے وہ نوک پلک درست کرنی ہے. اسپیکر کے لیے تیار ہے, باقی جتنے عہدے ہیں وہ ان کے لیے تیار ہے, گورنرز ہیں ان کے لیے. تو یہ سارا کچھ جائے گا, اور ظاہر ہے جب گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے وہ اس کی جگہ پہ آتی ہے. تو یہ چند دنوں میں یہ ہو جائے گا. اور بیسک جو ہے نا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈالرز والا معاملہ جو ہے نا یہ چند دن کے اندر جو ہے نا وہ اتنا نیچے جائے گا کہ وہ ریزنیبل آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا, اور اس کا اثر جو ہے نا وہ پبلک پہ بھی جائے گا. علی گور صاحب تو بڑی بھاری رسپانسبلٹی آپ نے لیڈ کرنا ہے, کامران صاحب نے کہا ہے, اور پرابلٹی یہی کہ شہباز شریف صاحب اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں ٹھیک کرنی ہوگی. یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے. جی بجا بات ہے, چیلنج چھوٹا نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے ملک کی سیاست کی تباہی عمران خان نے ان 3.5 سال میں کی, جس طرح سے ملک کی معیشت کی تباہی جو ہے وہ انہوں نے کی, لیکن معاشی تباہی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عمران احمد نیازی اور اس کے حواریوں کی بے پناہ کرپشن ہے. کیسے کم کریں گے؟ ملکی حالات معیشت خراب نہیں کی. دیکھیں کرونا کے اوپر ذمہ داریاں جو ہر چیز کے یہ پیچھے چھپے ہیں نا, مطلب کرونا کے پیچھے چھپ گئے جی کہ کرونا میں یہ ہو گیا. اصل تو حقیقت ان کی یہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, جو باہر کے ممالک سے کرونا کا فنڈ آیا تھا, خیرات میں آیا تھا, اور اربوں روپے آئے تھے پاکستان کے جو کہ مستحق لوگ ہیں غریب عوام کے لیے, وہ کرونا کا فنڈ یہ کھا گئے. باقی تو جو انہوں نے سونامی ٹریز میں کھا لیا اربوں روپے, جو آٹے اور چینی میں کھا لیا وہ تو الگ ہے. جو ادویات کا اربوں روپے کا سکینڈل ہے. اتنا بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کیپیسٹی ہے مسلم لیگ؟ دیکھیں کیپیسٹی مسلم 2013 میں جب ہم نے اقتدار لیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہمارا ماضی ہمارا گواہ ہے. ہماری یہ آج بھی میاں نواز شریف صاحب کا جو ووٹ انٹیکٹ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے انٹیکٹ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ واحد جماعت ہے جنہوں نے 2013 میں جو ہے وہ کسان کو ریلیف دیا آ کر, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, سی پیک جیسا پروجیکٹ لائے, کراچی کی روشنیاں بحال کرنے میں جو اہم کردار ادا کیا, جس میں یقینی طور پر اس وقت کی صوبائی حکومت جو ہے ان کا بڑا تعاون شامل تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا. تو مقصد یہ کہ یہ بڑے بڑے چیلنج, اور پھر جو ضرب عصب ہوئی باقی دیگر ہوئے, اصل ایشو ایک ہی ہے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں, اب جو مخالفت برائے مخالفت میں جتنی بھی باتیں کریں, 2 وجوہات ہیں. ایک چونکہ یہ
جینون یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی نہیں تھی، یہ ایک کٹ پتلی حکومت تھی ملغوبہ تھی، ہاں، جس میں کہ مختلف لوگوں کو پارٹیوں سے بہلا پھسلا کے لوگوں کو لایا گیا، ایک اکٹھا کیا گیا، ایک چوچو کا مربع بنایا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ڈٹ کے کرپشن کی، چونکہ اس کے اوپر آج جو براڈ شیٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ نیب کی کلی بھی کھل گئی۔ اس نیب کی چھتری کے نیچے کے مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگاؤ، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بناؤ۔ وہ جس طرح پنجابی میں وہ مریم صاحبہ نے کہا تھا نا کہ وچو وچو کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ، تو یہ رولا ابھی آپ نے آغا صاحب کو بھی پنجابی سکھا دینی ہے۔ ابھی ابراہیم صاحب کو آپ باری دیں گے، وہ ان کے پاس اور کوئی بات نہیں، وہ کھا گئے وہ کھا گئے۔ میں ثبوت کسی بات کا نہیں ہے، دلائل سے بات، میں ان کو دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے بہت ساری چیزوں کو مثالیں دے سکتا تھا، میں نے 2 باتیں سامنے رکھی ہیں۔ ایک کرونا کا فنڈ، وہ ان کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا۔ مراد سعید کے اوپر کرپشن کے جو چارجز لگائے وہ ہم نے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لگائے، جنہوں نے کہا کہ اس نے اربوں روپے کے کک بیکس لیے، ٹھیک ہے۔ جو ادویات کا اور جو سکینڈل آٹے اور چینی کا ہے، آپ کے سامنے اس پر پرائم منسٹر نے، کیونکہ اس کے خود بینیفیشری تھے، بات اپنے جو ہے نا وہ گھروں تک گئی ہے، خود بینیفیشریز تھے، لیکن کاروائی کوئی نہیں کی۔ یہ ملغوبہ حکومت تو یہ بھی ملغوبہ حکومت ہوگی۔ آپ اور پی ایم ایل این تو بڑے پولیٹیکل رائیول ہیں، الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونا ہے، پھر یہ وہی حالت ہوگی اسے دہی حکومت میں جو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی بیس پر کسی چیز کی بیس ہی ختم، مطلب ایک بیس ہی ختم ہو رہا ہو، تو پھر آپ کیا اختلاف رائے رکھنا۔ اس ٹائم تو پاکستان اس تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہے، ہماری اخلاقیات تباہ، ہماری ہر چیز تباہ۔ یہ کتنی ہی بری بات ہوگی، یہ تھوڑا سا مجھے کوئی بھی یوتھیا اس کا جواب دے دے کہ آج انڈین چینل پہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کا وزیر اعظم انڈین فوج کی تعریف کیوں کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے وزیر اعظم نے مودی کی تعریف کیوں کی۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ فورن پالیسی کو، انڈین فورن پالیسی کو اس نے کہا گڈ۔ اپنی فورن پالیسی تو اس نے 2 جگہ ناکام کی، ایک مراد سعید کے چکر میں اس کو فیل کیا کہ جی واقعی میں فورن پالیسی ہماری اتنی تھرڈ کلاس ہے کہ آج ہم اس نوبت پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود کھڑے ہو کے سوات میں، مالاکنڈ میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ جی انڈین آرمی بھارت کی فارن پالیسی آزاد رہی ہے، بھارت کی فارن پالیسی۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس جگہ کون سی کوئی بات کرنی ہے، صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ تو میں دوبارہ کہوں گا، ہمارا نون سے سیاسی اختلاف ہے، میری سیاسی سوچ اور نون لیگ کی سیاسی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن جب میرے ملک کو خطرہ ہے تو اس ٹائم میں بولتا ہوں کہ میرے سارے اختلافات سب سے دور، آپس کے اختلافات بعد میں رکھ لیں گے، پہلے ملک بچائیں گے، اور ملک بچانے کے لیے اس کا جانا ضروری ہے۔ یہ ابراہیم صاحب جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، کامران صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے۔ آغا صاحب کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ بیانات نے اس سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی آئسولیشن میں چلے گئے۔ عرض یہ ہے کہ یہی غیر ذمہ دارانہ بیانات کو تو میں نے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا ہے کہ ان کی نظر میں، ان کی کتابوں میں غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ اگر آپ قومی غیرت کا ہے، قومی غیرت کو سامنے رکھ کے آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی تھا، اس کا کوئی پارٹنر از ناٹ پارٹنر ان وار، اور اس کے بعد اگر ہمارے سے بات کر رہے ہو کہ یہ کیوں کر دیا، وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا، یہ دیکھیں یہ سوچ کا فرق ہے، اور یہی فرق جو ہے اس پہ عوام کا اور لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کر کے لایا گیا، ان کو سلیکٹڈ کر، یار ضرورت ہے تو نام بتاؤ کون سلیکٹ کر کے لے کے ابراہیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی خارجہ پالیسی بڑی آزاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں ہے، پورے انڈین چینلز اس کو اٹھا رہے ہیں کہ جناب پاکستانی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ انڈیا کی فورن پالیسی بہت اچھی ہے۔ دیکھیں اگر انہوں نے مثال دی ہے تو وہ انہوں نے کلیئر کٹ اس میں یہ کہا کہ انڈیا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ڈینائی آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر انڈین آرمی کو اچھا بولا وہ بھی صحیح ہے۔ جہاں پہ ہم انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے کشمیر میں قتل و غارت، ظلم و ستم کی کہاں بول رہے ہو آپ رکھی ہے، وہاں پہ اگر ان کی فارن پالیسی ہے تو وہ ان کو، ارے خدا کو مانو بھائی، یہ دیکھ ابراہیم صاحب
हमें भी अच्छा मुल्क अपने मुल्क के लिए सोच करके करना चाहिए, ना कि बैरूनी ताकतों के इशारों अच्छा, बोले, पर चल के यार, यहाँ एक पर बयानात देने खुदा के चाहिए। लिए, और खुदा ये के डॉलर लिए, की खुदा बात के है, इंडिया ने अगर कोई अच्छा काम किया तो तारीफ कर लेंगे। नहीं। डॉलर को मुझे पता है कि इनके पास कंटेनर्स की सूरत में पहुंचे हैं डॉलर, ताकि डिस्टेबलाइज करे पाकिस्तान को, पाकिस्तान इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई एक मिनट इब्राहिम भाई, एक मिनट, मैं आपके साथ हल्फिया कुरानिया कहता हूं कि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर अब जो बात आएगी ना, मैं हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या आप इन तीनों बातों का मुझे जवाब दे दें, मैं आपके साथ होता हूं। क्या वजीर आजम ने मालाकंड में इंडियन आर्मी की तारीफ की कि जी वो सियासत से दूर है? क्या इसका मकसद क्या है? इस बात का मकसद क्या है उनका? उन्होंने कहा कि मोदी अच्छा है, इस बात का मकसद क्या है? उनकी खारजा पॉलिसी कामयाब है कि उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, इसका मकसद क्या है? आप मुझे बताएं, मैं छोड़ दें सियासत को, सिर्फ इन 3 बातों का जवाब दे दें। तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात जो आपने किया उसका जवाब ये है कि जिस वक्त मोदी ने 26 फरवरी को पाकिस्तान की हदूद क्रॉस करके बम फेंका था, तो हम वो सुबह 4 बजे आके बम फेंक के गए थे। हमने 27 को जो है दिन की रोशनी में जाके यार ये कमाल तो आपकी आर्मी का है। आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है? वहां पे उसको मारा था, उसको बताया था, उसके लॉन में जो है मिसाइल गिरा तो था। फिर तारीफ करें ना, इंडियन आर्मी की तारीफ क्यों कर रहा है? कहते हैं अपनी आर्मी की तारीफ करे, उनकी तारीफ क्यों कर रहे? और दूसरा अली गौर साहब, इंडियन आर्मी की तारीफ क्यों कर रहा है? तो फिर अपनी आर्मी की तारीफ करे कि देखे हमारे वाले ने दिन के उजाले में आपको जो है कैसे मारा है। आप इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। अली गौर भाई गवाह हैं, मुंह पे बैठे हुए हैं। मैंने उस वक्त भी कह रहे थे कि जी जनरल बाजवा की टांगे कांप रही थी। ये इनके अल्फाज किसने बोला? एक जीती हुई जंग के खिलाफ आप अपने जर्नैलों के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ ये अभी आप इंडियन, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया टीवी पे बैठा हूँ। ये बातें आज इंडियन टीवी पे इंडियन मेरे साथ कर रहा था, जो इब्राहिम साहब आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका वजीर आजम कौन होता है कि इंडियन की तारीफ करे, इंडियन आर्मी की तारीफ करे? वो करे पाकिस्तान आर्मी की तारीफ, वो करे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर बात। वो बैठ के मालाकंड में कहता है कि इंडियन आर्मी अच्छी है, वो कहता है कि मोदी अच्छा है। चलें यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, वक्त कम है। कामरान साहब मुझे बताएं कि आप तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर कामयाब नहीं होती अपोजिशन तो उसका मलबा कहीं और तो नहीं गिराएंगे? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जीत हार उस प्रोसेस का हिस्सा है। नहीं, ठीक है। देखिए, अब इस वक्त कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा जो बड़ा सीधा सा स्टांस है, ये अदारे सारे हमारे अपने अदारे हैं। ये जो लोग इन अदारों में हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। प्रोवाइडेड सिर्फ हमारा एक उसमें वो है कि जो रोल आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो रोल आप लिए रखें अपना। आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे भाई हो, आपको हम अपना पेट काट के भी जो है ना वो आपको बाकी सहूलतें जो आपको रिक्वायर्ड है, या जो डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड है, या बाकी मामलात के लिए रिक्वायर्ड है, वो हम देंगे। इस पे कोई वो नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। मगर इस स्टेज पे, इस क्रूशल स्टेज पे, जब एक शख्स के खिलाफ कोई चीज़ ऐसी, कोई तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, और पहले किसी को जो है ना वो न्यूट्रलिटी के नाम पे जो है ना वो उसके ऊपर तनकीद करना, और वो इस हद तक जो है ना वो गंद में चले जाना, जानवर के हवाले की बात करना शुरू कर देना। फिर अब जो कल इन्होंने जख मारी है कि जी वो मोदी बहुत अच्छा है, फिर उसकी आर्मी की जो है ना वो तारीफें करना, ये इस शख्स का जो माइंडसेट है वो मुझे नहीं लगता कि ये बैलेंस आदमी है। आप वो होते हैं ना ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा के देख लीजिएगा। ये आदमी बैलेंस नहीं है। या तो ये ठीक नहीं था, कहीं पे कोई मामला, क्योंकि काली ऐनक भी लगाई हुई थी तो ठीक नहीं था, या कोई और मामला था। बहरहाल जो है ना ये जो उसके जो अंदर था ना वो बाहर आ रहा था, वो गंद बाहर आ रहा था। और जब इस तरह से गंद बाहर आता है तो ये मुल्क के मफाद में नहीं। आने वाले दिनों में कामरान साहब आपको लगता है कि इमरान खान साहब की तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगा, जिनके कंधों पे वो बैठे हुए थे, अब उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाएंगे? ये जो मेरी अपनी थ्योरी ये है कि अगर इसने रिजाइन किया तो ये इल्जाम लगा के
اور اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا کے اور گالیاں دے کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ریزائن کر جائے گا. میری اپنی تھیوری یہ ہے. اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے مستعفی ہو جائیں؟ جی یہ کسی جلسے میں شاید مستعفی ہونا چاہیں گے اور اس میں بڑے الزامات لگا کے یا بڑے جو ہے نا وہ اپنے تئیں جو ہے نا وہ بڑے ڈسکلوجرز کرنے کے بعد جو ہے نا آسمان کی طرف تھوکیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. کامران صاحب ایسا لگتا ہے. کامران صاحب اگر ایسی کوئی حرکت کی تو آسمان کی طرف تھوکنے کے متعارف ہوگا. دوسرا کامران صاحب جو بھی ہوگا مگر یہ آخری جخ وہ ماریں گے. جک یہی کامران صاحب اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. جو ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر بھرے ہوئے ڈالروں کے آئے ہیں تو ڈالر اسی سے آپ جو ہے نا سستا کر دیں گے. کیا ابراہیم صاحب کو بولا یار پھر نائل لوگوں اتنے کنٹینر نہیں پکڑ سکے رفیع اللہ کو کہ میرا حصہ دے دے. نہیں اتنے ابراہیم صاحب وہ کنٹینر جو ہے علی گور صاحب بھی کہتے ہیں پکڑتے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مودی ٹھیک ہے اس وقت انڈیا جتنے عذاب میں ہے وہ مودی کی وجہ سے ہے. اور اسی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ مودی یہاں پہ رہے تاکہ انڈیا کے بھی ٹکڑے ہوں, اور وہ ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہاں پر اس وقت مائنورٹیز کو جو ہے انہوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ والی لائن رکھو, یہ والی لائن صحیح ہے. اب آپ سوچ کی اور سمجھ کی بات ہے. ابراہیم صاحب علی گور صاحب کہہ رہے ہیں کنٹینر تو پکڑنے ڈالرز والے جو آئے ہوئے سب کے سب آپ ٹائم تو آنے دیں آگے, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے سامنے آ جائیں گے. اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے. یہ ان کا ڈالر بول رہا ہے, ڈالر, اور کوئی بات نہیں بول رہے. آگا تب یہ کون سا ڈالر آپ کے پاس ہے؟ یہ وہ ڈالر ہے. دیکھیں یہ علی گور صاحب خاموش ہو گئے. ڈالر دیکھیں, ڈالر کی زبان. کامران صاحب کے ڈالر بھی آغا نے کوئی کراچی میں اس نے کوئی پریس لگوایا لگتا ہے صحیح ہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ مجھے کامران صاحب افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی نالائکی اپنی خود بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ کنٹینر میں ڈالر آئے اور ان نالائکوں سے وہ کنٹینر بھی نہ پکڑے گئے تو یہ ملک کیا سنبھالیں گے. آپ بات اندازہ لگائیں. یہ کوئی اور کام کر رہے تھے اس وقت. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس ملک پر رحم کریں. علی گور صاحب یہ ڈالروں کا چکر کیا ہے؟ ابراہیم صاحب کی فون آواز خراب ہو رہی ہے. ابراہیم صاحب کو لے لیں گے. جی علی گور صاحب کا پوائنٹ میں لے لوں کیونکہ ہم کنکلوژن کی طرف ہیں. علی گور صاحب کیا تحریک عدم اعتماد کامران صاحب کو تو لگتا ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب مستعفی ہو جائیں گے, آپ کو بھی ایسا ہی خیال ہے؟ دیکھیں الزامات لگا کے مستعفی. دیکھیں میری جو رائے میں مطلب ہے کہ وہ کامران صاحب کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اب تو وہ خیر مستعفی ہو بھی جائیں تو وہ فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ اب تو عدم اعتماد جو ہے وہ آلموسٹ ڈکلیئرڈ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ اس کی پارٹی کے جو ہے وہ اس کے خلاف عدم اعتماد آلریڈی کر چکے ہیں پبلک میں آ کر, تو اس کے بعد تو اس کا سیٹ پہ بیٹھنے کا جواز نہیں. اب وہ چاہے استعفیٰ دیں چاہے ہمارا عدم اعتماد پاس ہو تو وہ تو مطلب ہے اب ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے دونوں صورتوں. مطلب ہے کہ اب وہ کریڈٹ نہیں لے سکتے کوئی کسی قسم. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اب ان کا اب ان کی چیخیں عوام سنیں گی, اب ان کی گالیاں عوام سنیں گی, اب ان کا تڑپنا, جس طرح اب عمران احمد نیازی اب چونکہ وہ بیساکھیوں کے سارے کار سے ٹکراتا ہے, بیساکھیوں کے سارے اقتدار میں آئے تھے, اب وہ ایسے تڑپیں گے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. کامران صاحب آپ کو اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت 40+ ہے, یہ 50 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ ڈفرینس جو ہے نا یہ مزید جو ہے نا مطلب مزید 10 لوگ جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ جائیں گے پی ٹی آئی کو, اور یہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا ماں سوائے جو ہے نا وہ جب اپنے آپ کو پیٹتے ہیں تو یہ اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے اور گالیاں دے رہے ہوں گے پاگلوں کی طرح, یا اس طرح سے پاگلوں کی طرح اور سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں گے جیسے 1-2 دن سے چل رہی ہیں. میری اپنی جو سختی آئے گی بیانات میں. جی علی گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید سخت ہوں گے بیانات. نہیں, آگے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. ابھی ہمیں نکال رہے ہیں نا, پھر آگے ایک دوسرے اپنے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے, اور دیکھ لیجئے گا, یہ بات نوٹ کر لیں. جی علی گور صاحب آنے والے چند دن دیکھیں, آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی پروسیس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں عدم اعتماد ہونی ہے, صدر کے خلاف امپیچمنٹ ہونی ہے, سب سے پہلے ان کے خلاف عدم اعتماد. ظاہر ہے اب اگر دیکھیں ہم ذاتی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ عدم اعتماد ہو,
پیپلز پارٹی آغا صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے ہمارا کئی دفعہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے پر تنقید، یہ ظاہر ہے یہ منزل ایک ہی تھی، پھر بھی منزل یہی تھی کہ یہ چلے اس راستے پہ اس کرپٹ، اس نالائق، اس ووٹ چور پرائم منسٹر اور حکومت کو گھر جانا چاہیے. لیکن ہمارا اختلاف رائے تھا 22 کروڑ عوام کے مطالبے پر، پیپلز پارٹی کے کہنے پر ہم نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اس وقت ہمارا اختلاف رائے وہ بالائے طاق رکھتے ہو 22 کروڑ عوام کو بچانا ہمارا مقصد ہے کہ وہ کچھ سکھ کا سانس لے. مہنگائی اور کرپشن کی وجہ سے وہ ان بیچاروں کا بہت برا حال ہے، نہ کوئی بجلی کا بل دے سکتا ہے، نہ روٹی کھا سکتا ہے، نہ علاج کروا سکتا ہے. ٹھیک آغا صاحب، اگلے چند دن ابراہیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں؟ اگلے چند دن یہ ہوگا کہ ہر گزرتا ہوا منٹ جو ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے تباہی ہے. بہتر یہ ہے کہ باعزت طریقے سے وزیر اعظم استعفیٰ دے تو وہ وزیر اعظم کے لیے بھی اچھا ہے. اور اس نظام میں آج میں تھوڑی سی کمپلیٹ کروں. آج دیکھیں ان کے پریشر میں اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے، قانون توڑا ہے. اور اگر اسی طریقے سے اسی اٹھ درمی پہ قائم رہیں وزیر اعظم تو اور آئین شکنی کروائیں گے. اور اسپیکر صاحب پہلے آئین شکن ہو چکے ہیں، آگے جا کے اور سخت قسم کے ان کو قانون اور آئین کے خلاف جانا پڑے گا جس کا ملک اس کا مطمئن نہیں ہو. ابراہیم صاحب لاسٹ کامنٹ جی، عمران خان صاحب مستعفی ہو سکتے ہیں کسی جلسے میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آخری بات بتاتا چاہوں، اگر ڈکیتی کامیاب ہوتی ہے تو پھر آپ لڑائی مال پہ پڑتے دیکھنا. کہاں پہ پڑھتے دیکھیے گا؟ میں نے کہا اگر ڈکیتی کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مال پہ پڑتے ہوئے دیکھیے گا. اچھا ٹھیک، لیکن بانٹ پہ. اچھا، لیکن آپ کو کامیابی کے کوئی اثرات نمودار ہونے لگے؟ انشاءاللہ ہماری کامیابی یقینی ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ڈکیتی کامیاب ہوتی ہے کہ لوگوں کو خرید کے یہ جمع کی تو اس کا جو پھر مال کے جو ڈکیتی کے بعد مال اکٹھا ہوتا ہے نا تو اس پہ جب لڑائی ہوگی وہ پورا دنیا دیکھے گی. آغا صاحب پریڈکشن سن لیں ابراہیم صاحب کی، مال کی تقسیم پہ جھگڑا ہوگا آپ کا. تو یہ اپنے حالات دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے منسٹر اور ان کے لوگ اس طرح کر رہے ہیں. خان صاحب کی کیبنٹ میں لوگ لڑ پڑ رہے ہیں اسی چیز پہ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ وہ پشتوں میں ایک مثال وہ پزان کی بھی نہیں پجہان کی بھی نہیں، یعنی جو آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں میں دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ بولو آپ جیسے اعمال نہیں ہوں گے ہمارے. یہ زرداری صاحب کے فالوور ہمیں بتا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کامران صاحب کے پی گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوگی، وہاں پہ بھی کوئی ہوم ورک مکمل کیا ہے سر؟ سر 100% ہوگی. کچھ تھوڑا سا اس میں شروع ہو چکا ہے وہاں پہ بھی. اپنا پنجاب تو بہت جلدی جائے گا، اس طرح سے صوبہ بلوچستان بھی، مگر اس میں تھوڑا سا ہوم ورک ریکوائرڈ ہے مزید. لیکن آپ پر امید ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جو ہے وہ تبدیل کرانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ وہ بھی مطلب وہ بہت لمبا ٹائم نہیں لے گا. لائن لگی ہوئی ہے سر، آپ دیکھ لیجیے گا کہ دی مومنٹ جو یہاں پہ وہاں پیپلز پارٹی کے نظریے سے متاثر ہو کے لوگ بڑے جوک در جوک پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. وہاں لائن لگی ہوئی ہے، وہاں لائن لگی ہوئی ہے. کے پی کے میں پیپلز پارٹی کا نظریہ بڑی تیزی سے پروان چل رہا ہے. سر دیکھیں کے پی کے لوگ جو ہیں بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں اور بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جی نہیں دیکھیں جب لوگ مایوس ہیں تو پورا پاکستان مایوس ہے نا. یہ تو نہیں کہ کے پی کے خوش ہیں، تو مطلب جب ساری پارٹیاں مایوس ہیں بیچاری جو ڈالر کے بل بوتے پہ چل رہی. آج ابراہیم صاحب آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا. آپ کو چھوڑ دینا، آپ نے انڈین فوج کی تعریف کری، انڈین خارجہ پالیسی کی تعریف کی، مودی کی تعریف کی، آپ کو ایکسپوز ہو گئے. تعریف کر کے ہم نے ٹھوکا. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ابراہیم بھائی انتہائی شریف آدمی ہے، میں ان کی شرافت کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. اختلاف رائے ہونا اپنی جگہ، میں ان کو دعوت دیتا ہوں حق کی طرف آ جائیں. حق کی طرف عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے. دو حق پرست پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی دعوت موجود ہے آپ کے لیے جو ہے نا. چلے جی، سارے ایک طرف ہو جائے اور ایک اکیلا کھڑا ہو تو سمجھ لیے جو اکیلا ہے وہ حق پر ہے. اچھا چلے. سر بیوقوف آدمی ہے، ہمیشہ دیوار کے ساتھ سر مارتا ہے. آخر رفیع اللہ صاحب، علی غور بلوچ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ابراہیم خان صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.